وقال أتعني الرسول الكريم أتعني الصديق کہ اللہ تعالی ہمیں تواضع اختیار فرمائے، عطا فرمائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا نسخہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر غور ہونا، اپنی غلطیوں پر غور ہونا، دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسے بولیں گے آپ کوئی بہت جو سارا دن نماز پڑھتا ہو، ساری رات تہجد پڑھتا ہو۔ آپ نے فرمایا لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جس کو اپنے عیب لوگوں کے عیبوں سے دور کر دیں، اس کو یہی فکر ہو کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اس کو یہ فکر نہ ہو کہ فلاں یہ غلطی کر رہا ہے، فلاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، فلاں تو ایسا آدمی، فلاں ایسا ہے، فلاں تو یہ کرتا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، مولوی یہ کر رہے ہیں، سیاستدان یہ کر رہے ہیں، یہ فکر نہ ہو، بلکہ فکر یہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ فرما رہے اپنے آپ کی خیر مناؤ، اگر تم حق پر ہو لوگوں کا گمراہ خراب ہونا تمہیں برباد نہیں کرے گا، تم جنت میں جاؤ گے، اپنی خیر مناؤ۔ تو بھائی جو آدمی اپنے عیب سوچے گا، نمبر ایک اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، اور دوسروں کے عیب نہیں سوچے گا تو دوسروں کو بڑا سمجھے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک نسخہ اپنے مریدین کو بتایا کرتے تھے جس میں تکبر ہوتا تھا، اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ام الامراض ہے، سارے جھگڑوں کی ماں ہے۔ سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوں، سارے جھگڑے، لڑائیاں، قتل قتال اس لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ کہا کرو، روز رات کو یہ کہا کرو کہ میں اس دنیا میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں، فی الحال سارے مسلمان میرے سے افضل ہیں، اور مستقبل میں سارے کافروں سے بھی میں خراب ہو سکتا ہوں۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ اللہ کافروں کو، جو کافر مجھے نظر آ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے اور میرا ایمان چلا جائے۔ تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے کمتر سمجھنا، جب یہ کوئی کرے گا، اب کوئی کہہ رہے ہیں بھائی آپ بہت خراب آدمی ہیں، آپ نے ایسے کیا ایسے کیا، آپ بولے ہاں بھائی ٹھیک ہے میں تو ایسا ہی ہوں۔ تو تواضع وہ نسخہ ہے کہ اگر گھر کا ہر فرد، بیوی تواضع کرے تو شوہر اگر اس کو کچھ کہے گا بھی تو وہ برداشت کرے گی، وہ بولے گی میں تو کوئی بڑی ہوں نہیں، اور اگر شوہر کچھ کہے گا وہ برداشت کرے گی، ساس بہو کو کچھ کہے گی وہ برداشت کرے گی، بہو ساس کو کچھ کہے گی وہ برداشت کرے گی، کیونکہ اپنی عزت نفس ختم کر دی ہے، اپنے آپ کو نیچا سمجھ لیا ہے۔ یہ پہلا نسخہ ہو گیا۔ اگر یہ نسخہ ہم اپنائیں تو گھروں میں اور عمومی معاشروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں، اور یہ بازاروں میں ہر وقت تکرار اور جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک جانا اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا اور ہاتھ گریبان تک پہنچ جانا اور پھر سالوں کے آپس میں بات بند کر دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کے لحاظ سے اور حدیث کے لحاظ سے تکبر یہ گناہ کبیروں کی جڑ ہے۔ تکبر والا ایک گناہ کبیرہ میں نہیں 20 گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا، لہٰذا یہ دل کی وہ بیماری اور گناہ ہے جو معاشرے کو عام ہے۔ فجئت تشاركني في السهام أتعشق مثل